اس تاریخ صلاۃ والسلام نے صحابہ کرام وڈے تے عظیم لوگاں دی گل وڈے کردار بڑی سوچا جنہاں نے براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام وڈے لوگ وڈے کردار وڈے لوگ وڈے کردار نال جس وقت وہ جگ دے وڈے لوگ نے عظیم لوگ نے بڑے بلند لوگ نے اساں انہاں دے کردار نوں چاتی مار کے چاہتے کہ میں چیزیں جی گلاں میں سناواں تساں سنو پھر آپ اس دی روشنی دے اندر اپنے کردار نوں بھی ویکھیے اپنے اعمال نوں ویکھیے اپنی زندگیاں نوں ویکھیے اپنے عملاں نوں ویکھیے کیونکہ سانو حکم تے ایسی فاستبقوا الخیرات نیکی دے کماں دے اندر ایک دوسرے تو ودھن دی کوشش کرے پوری توجہ اور انتہائی دھیان دے نال میری گفتگو نوں سمجھو دوستو میں کی عرض کر رہا سا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فاستبقوا الخیرات کہ اگر ساڈے جے نا ساڈے جے کوشش کراں گا میں بھی یہ دل چ بٹھاواں تے تساں بھی اللہ رسول دی گلاں بڑے پاک لوگاں دی گلاں سن سمجھ کے اساں اپنی زندگیاں نوں بدلیے جو گل سننے آ کاش ساڈے ذہن بنن کے اساں ماز وقتی سن سواد سکون لین واسطے افسوس یہ ہے یہ سچے لوگ فلم والے کوڑے لوگ اتنے جوان ویکھدے انہاں نوں میں ایویں کرنا ہے سچے لوگاں دی گل جو آوے یار شوق نہ پیدا ہوے میں ایویں کرنا ہے تے ایویں دا بننا ہے تے جھوٹے لوگاں نوں دیکھ کے اندر خیال اٹھن میں ایویں دا بننا ہے تے ایویں دا کرنا ہے بات کو سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے لفظاں تے غور فرماؤ اے گل میں سوچ کے نہیں ہے میرا دل آخر ہے اللہ تعالیٰ دی طرف آئی فاستبقوا الخیرات کہ تساں نیکی دے کماں دے اندر دوڑا لا لیا جی ایک دوسرے تو ودھن دی کوشش کرے
ساڈے جڑے معیار نے جھوٹے وہ کیویں دے بن گئے؟ اسا مال دولت پیسہ گڈیاں کوٹھیاں دنیاوی فراوانی دنیا دے مال دی کثرت کسے دے وچ ویکھ کے تے ساڈے اندر شعور اندر جذبات اٹھدے نے تے بڑیاں پیندیاں چکر پیندے نے اللہ تعالیٰ دیتا نا تو مڑ بڑا دین تے خرچ کرا گے تو دعا کرو کہ ہر ایک بندہ دوسرے کو راہ پائی کھڑا ہے وہ دے طریقے دے اور یہ دعا کر کے بھی تو سے دین تے خرچ کرا گے دعا کرو اور یہ لوگ اپنی طرح صاحب نال پیرا لوگ اپنے صاحب نال عوام لوگ میری گل سنو یہ جذبات میرے ول دیکھو یہ خیالات و جذبات اندر اٹھن کسے دے مال دولت نو ویکھ کے ہائے کاش میرے کول بھی ہوئے میں دے تو بدھا کسے دی سونی گڈی ویکھ کے دے اندر لالچ پین لگ پن کسے دی کوٹھی ویکھ کے کسے دے مارے اونٹی ٹیلا شنا ویکھ کے اندر مہاگیاں پین بندہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاستبقوا الخیرات نیکی دے کماں دے اندر اگے ودو سونیا ادھر ویکھ ایمان جدو سینے وچ آوے مال دولت کسی دا بہتا ویکھ کے رغبت پیدا نہیں ہوندی کیوں یہ کول بہتا ہے اینو قیامت والے دن حساب بھی بہتا دینا پینا ہے میرے کول تھوڑا ہے مینو حساب بھی تھوڑا دینا پینا ہے۔ ہاں ایمان والا مومن جندے دل دے اندر اللہ دی خصوصی رحمت دا نزول ہوئے گا انہیں کسی نو نیکی کر دیا ویکھنا ہے فوراً شوق اٹھنا ہے یار مینوں بھی اندے تو بدلنا چاہیے دے تو بہتر بننا چاہیے۔ میری گل سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہا؟ آج چلا ہی کٹا گے انشاءاللہ وزیر نال کے تو جو ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ دوستو میری بات رو سمجھنا ہو یا نہیں سمجھ رہا؟ تے صحابہ کرام دیاں زندگیاں پڑھ کے دیکھو انہاں دیاں تگو دو کوششاں بس صرف اس سے گل دے رہی ہے یار۔ ابو بکر صدیق وہ فاروق اعظم جدو مال گھر دادا لے کے آئے نے کس سوچ نال یار ہر واری صدیق کے ود جاندا ہے اس واری نہیں ودن دینا اس واری میں ہی ود جانا۔ کوئی ادھی رات اٹھ کے اللہ دی یاد کردا عبادت کردا ہے شوق اٹھے میں یار میں بالکل اصل بیکار ہے یار میں اصل ردی ہے یار دیکھو تے صحیح میں یار کمال نہیں رب دا بندہ میں رب دا بندہ کیوں نہیں نصیب میرے نبی نے ایک سوچ دیتی سی ساڈے کول جو ٹوٹے پھوٹے کو عمل رہ بھی گئے نے نا ٹوٹے پھوٹے عمل رہ بھی گئے نے سوچا فکر دے اندر جڑا تواڈے تو چنگا ہے او دے ول ویکھو اللہ دی نعمت دے نا شکرے نہیں بنو اللہ تعالیٰ دی نعمت دے نا شکرے نہیں بنو گے کہ جے دنیا ہے تیرے کول آج چاج دا پان واسطے کپڑا کوئی نہیں مارا ہے جڑا نواں پائی پھردا ہے مہنگا پائی پھردا ہے اودے ول نہ ویکھ او جدے کول ہے ہی کوئی نہیں پھٹا پرانا ہے تو اودے ول ویکھ یار او بھی تے ہے نا آخر کار او بھی تے ہے او رب دا شکوا نہ کرے تے میں رب دا شکوا کراں میں کوئی انسان ہاں یہ جوان کر جے اگر دین ویکھے ہے اللہ دے شریعت تے عمل ویکھے یار شوق اندر پیدا ہوے
کمال والی گل نہیں ہوگی او میاں تے بازیاں لے کے بھی بازیاں لے گئے وہ اللہ رسول دے نا چکر واسطے اور روزانہ وقت دے اے روڑیاں تے چڑھے یار میرے اندر کیوں نہیں شوق پیدا ہوتا میرے اندر کیوں نہیں جذبہ پیدا ہوتا میرا اندر ایڈا گندا کیوں ہو گیا ہے میرا دل اندر ایڈا میلا کیوں ہو گیا ہے انہوں اللہ تعالیٰ دی یاد دی توفیق ہوتی ہے انہوں دی اکھا چاہیا ہے یار پتہ نہیں میرا اندر ایڈا گندا کیوں ہے کہ میری اکھا دے اندر حیا کوئی نہیں میرا جی کردہ میں کسی غیر محرم عورت وال ویکھا یار کمال والی گل نہیں ہو گئی اسا ایڈی اپنے اسلاف تو اپنے بزرگاں تو اپنے دیندار لوگاں تو دور ہو گئے سونیا فرمایا جدو دنیا ویکھنی ہوئے اس وقت نیمے نو ویکھو جس وقت دین ویکھنا ہوئے پھر نیمے نو نہیں اپنے تو اچھے نو ویکھو انسان بھی بن جاؤ گے مولا نو بھی راضی کر جاؤ گے تے اللہ تعالیٰ نو بھی راضی سونیو تقریر دا مقصد کیا ہوتا ہے تقریر دا مقصد ہوتا ہے یار جنہی اندر برائی دی آگ لگی ہو پوچھے جنہی بے قراری لگی نا دنیا دی پوچھے دل دے اندر دین دا چین پیدا ہوئے توجہ ہے ذرا ذوق نہ بولو نا سبحان اللہ وگرنہ ساڑا پیر باو فرماتا ہے الدین لعنت اس دنیا تھائی ساری دنیا دارا پیاواں کھولو پتر کہاوے پھٹ دنیا مکارا جس راہ مولا تھے وہ یارا خرچ ہے کیتی تلسن باغ بہارا جس راہ مولا تھے وہ یارا خرچ نہیں کی تلسن غضب دیا مارا جو ہے سجنوں ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ سجنوں میں ایک جملہ بولن لگیا ہوں کاش اگر یہ جملہ میرا بولیا ہویا اگر ایک جملہ میرا بولیا ہویا اگر مینوں ایدے تے اطمینان نصیب ہو گیا اور میرا دل ایدے تے ٹک گیا آدھا دل ٹک گیا زندگی بڑی سوکھی ہو سکتی ہے ادھر ویکھ گل بڑی میں قیمتی کر لگ گیا ہوں توجہ نال سنے آجے دل دے اندر تھان دینے دی کوشش کرے آجے سجنا مگر نہ جگ آوکھ دا جہان دکھا دا جہان کوئی سکھ سین دا سکون ایتھے لب لوے
نہیں ہو سکتا لقد خلقنا الانسان فی کبد فرمایا اسا انسان نو اوک وچ رکھیا ہے اوک وچ رکھیا ہے سجے کھبے اگے پیچھے اتے تھلے ہر پاس اوک ہی اوک ہے وہ سجنا یہ درویش او پیاریا میرے جملے یاد کر لے جملے یاد کر لے تے دل دماغ دے اندر بٹھا لے اے جڑی دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں واسطے بڑی مٹھی کیتی ہے بڑی مٹھی ہے پر جڑے اوندے ہوندے نے مومنا واسطے اللہ دے پیاریاں واسطے رب نے دنیا نو بڑا کوڑا کر دیتا ہے اللہ نے دنیا نو کاش سا میرا جملہ بس ذہن وچ رکھ لو جویں جویں غور کرو گے زندگی دے اندر اس اپنے سامنے رکھو گے اور پتہ لگے گا اے درویش جنوں رب دور کردا ہے انہوں خوشیاں دیندا ہے دکھ تکلیف پریشانیاں دے کے دنیا یہ درویش اس ماحول دے اندر ان دے ذہن دے اندر الجھن پیدا نہیں کردا تاکہ تو دنیا وچ راضی رہے دنیا وچ خوش رہے پر جڑے رب دے پیارے ہوندے نے اللہ دے بندے ہوندے نے اللہ رب العالمین اگر انہاں نو ماڑی جی سوکھ بھی دے آنکھ دا گھٹ کوڑا بھران واسطے وہ سجنا یہ درویش ماڑا جا سوکھ موڑا سارا مزہ ہی کرکرا ہو جاندا ہے کیوں رب اپنے بندے نال دشمنی نہیں کردا اللہ دا ارادہ ہے میرا بندہ اگر مٹھی لگے گی لیکن ایندہ ہی نہ ہو کے رہ جاوے انہوں میں اپنے واسطے بنایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وسجنا یہ درویش جنہیں رب دے دشمن ہوندے نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اسا تہاڈے بارے خفیہ تدبیراں کرانگے تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا تے عذاب وچ پھساواں گے موت نال پٹھا لٹکا قبر دے اندر عذاب وچ پھساواں گے پر جڑے ساڈے پیارے ہوندے نے اسا انہاں نال کی کرنے ہیں قدم قدم تے دکھ دے قدم قدم تے پریشانیاں دے کے اج 4 پیسے آ گئے ماڑا جا نفس نو سکون ہویا رب فوراً جگ دی سٹ لوا دیندا ہے سارا مزہ ہی کرکرا ہو جاندا ہے آج خوش یار اے مینوں عزت لب گئی دنیا میرے نال پیار نال پیش بھی ہوندی ہے یکدم رب ایسی پھیری پاوندا ہے سارا مزہ ہی کرکرا ہو کے رہ جاندا ہے گل میری توجہ نال سنو روپیے گندے رہے تے صرف نہ روپیے کرینے نے نہ ملنے نے گلاں سنو جن نال دل نو اطمینان حاصل ہونا ہے دل نو چین حاصل ہونا ہے نیچ ہوندا ہے بجرا اٹھ دیاں بس اے لے کے جاوے مولوی نو روپیے تھوڑے ہوئے نے روپیے بہتے ہوئے نے وڈے ذہن والے گلاں وڈیاں ذہن وچ رکھدے ہوندے نے چھوٹیاں گلاں چھوٹیاں سوچاں تو اپنے دماغاں نو صاف رکھدے نے وڈے بن کے میری گل سنیا جے وہ سجنا جی اگر 4 روپیہ آ بھی گئے ماڑا جی اگر دل نو سکون بھی ہوے تے چند منٹاں تو بعد انج دی پھیری پئی دی ہر شائی دماغ توڑ جاندی ہے تے ذہن پریشان ہو جاندا ہے وہ سجنا یہ درویش کڈی وڈی گل ہے کہ اے دنیا رب سونے نے اے دنیا رب سونے نے آدھیاں واسطے کوڑی کر دیتی ہے آدھیاں واسطے کوڑی کر دیتی ہے یہ 4 روپیے آ جان مڑ بے چینی بے سکونی چین نہیں اطمینان نہیں کدے فلانے تو دو کدے فلانے پاسو دو کدے فلانے پاسو بے چینی رب سونے نے اپنے پیارے واسطے اس دنیا نو کوڑا کر دیتا ہے یہ درویش مومن دی مثال اس دنیا وچ کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر تھان دے فرماندا ہے او میرے عام بندیا اساں تیرے واسطے اگے بڑا کچھ رکھیا ہے ہائے ہائے اساں تیرے واسطے اگے بڑا کچھ رکھیا ہے اساں تیرے واسطے اگے بڑا کچھ رکھیا ہے اساں تیرے واسطے اگے بڑا کچھ رکھیا ہے میں مثال دینا وا
دو یار بیلی سامنے کھانا آ گیا بندہ دے یار ایک ادھا لقمہ لے لے تیرے واسطے ہوتی بڑا ستھرا بڑا ذائقے والا بڑا سوادی تیرے پورے مزاج دے مطابق تیار کر کے رکھے تو مجبوری ہے ایک دو برکیاں لے لے ایک دو برکیاں لے لے ایک دو برکیاں لے لے اگے بڑھائے ایک دو برکیاں لے لے اگے بڑھائے بندہ کھانی بہ جاوے جنہیں پکا کے اگے رکھے آئے انہوں بڑا غصہ لگتا ہے یار تیرے واسطے انہا جو پکا کے رکھے آئے تو یہ تھے بہ گیا ہے وہ سجنہ یہ دنیا اللہ فرماندہ مومنہ آ گیا ہے اے جڑی سکی پھکی برکی لال ہے اگے بڑا کچھ رکھیا ہے سکی پھکی برکی لال ہے اگے بڑا کچھ رکھیا ہے جو ہی مومن ادھر توجہ کرے رب نو غضب آتا ہے وہ چلیا اے تے بیکار سامان ہے تیرے واسطے بڑا اعلیٰ سامان اگے رکھیا ہے کہو اے دنیا فانی ہے وہ جنہ فنا ہونا ہے جنہ مٹ جانا ہے وہ اس فانی دنیا دے دیوانے بندے نے وہ جڑے باقی باللہ ورگے باقی ہوندے نے وہ اس فانی جہان دے طلبگار نہیں ہوندے وہ اس باقی جہان دے طلبگار ہوندے نے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ میری گل کو سمجھ بھی آ رہی نہیں کہ کوئی نہ آ رہی نہ سمجھو اپنا آپ زمانہ سمجھا چھڑے گا مگر نہ جڑی میں گل کر رہا ہوں پورے ہوش حواس کو قائم رکھ کے جو ضرورت سمجھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ دی طرفوں گل ہوندی ہے وہی پیش کر رہا ہوں انہاں نو سمجھو مگر نہ زندگی بے قراری بے ذوق بسر ہوندی ہے کہ رب نال دل لگ جاوے اللہ نال دل جوڑ جاوے پھر قسم خدا دی پاوے دکھاں دے پہاڑ ٹوٹ پین وہ انسان دا دل بے چین نہیں ہوندا جویں جویں دکھ ہوندے نے انہوں اوویں سواد آ جاندا ہے کیونکہ لویا ہووے او پیا کٹی وے تلوار صدی میں مہندی باندھو او پیار گڑی میں اتتا ہتھیار رنگی میں
سجنا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. آؤ سجنوں اور میں حضور دے یاراں دیاں دو چار گلاں سناواں تہاڈا دل بھی آکھے گا تہاڈے دل دے وچ بھی اٹھے گی کیا بات ہے کہ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے. اسلام پھیلان واسطے بہتی زبان دی چبر چبر نہیں چاہیے کردار آلہ چاہیے کہ دنیا ویکھے انہاں نو کہنا پہ جاوے جنہاں دا غلام ڈالا ہے انہاں دا آقا کی ڈالا ہوئے گا. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے. اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. تو جو ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. آؤ میں گل شروع کر لگیا ہوں. حضرت حسان بن ثابت میرے نبی دا نات خان سی. سنو جدو آپ نو کافراں نے تانا ماریا ہے آکھیا ہے او حسان جدو کلمہ نہیں سی پڑھیا کافر سے ساڈے نال دا سے تیرے شیر دا بڑا شورا سی جس مجلس وچ بیندا سے تیری ایڈی قدر سی پتہ لگ جاتا سی حسان ابن ثابت آیا ہے اسا تیرے واسطے اٹھ ذبح کر دے سا بوٹیاں بنا بنا کے شوربے پلاندے سا بوٹیاں کھواندے سا. ہن دا حال تیرا بن گیا ہے محمد پاک نال لگیا ہے تیرے تے ہڈیاں دا مکھ بھی سک گیا ہے. کی کھٹیائی ایڈا کم دا بندہ ہو کے شاعرہ دی بڑی قدر سی جی میں آج کل سور والے خطیباں دی بڑی قدر ہوندی ہے ایویں شاعرہ دی بڑی عرب دے اندر قدر ہوندی سی. بڑا قدر والا سے محمد نال لگیا ہے کی لبیا آپ نے فرمایا کفا بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. فرمایا سانو یہی دولت کافی ہے رب نے تنو مار دیتا ہے سانو محمد دا پیار دے چھوڑیا ہے. مولا علی نے فرمایا سی ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجحال مالو. فرمایا اسا اللہ دی دین تے راضی ہیں رب نے جاہلاں نو مال دیتا ہے سانو علم دے چھوڑیا ہے. آؤ سجنوں حضرت حسان بن ثابت میں جو بول رہے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آواز دا خلل تو نہیں ہو رہا توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. آپ نے اگلا جڑا شعر بولیا سنیا جے ایماندار ہوے گا. آپ نے فرمایا اذ المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. فرمایا او چلیو سانو تہاڈے کولوں او کافرو سانو تہاڈے کول بوٹیاں بڑے شوربے اے لبے نے پر محمد پاک دی صحبت شریف وچ بیٹھ کے سانو کی لبیا ہے. فرمایا قیامت تک جدوں وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں دنیا آخر ہے بندہ ایویں کر سکدا ہے منہ وچ انگلا پا کے دنداں تھلے نپ کے آخر ہے اج دیاں وڈیاں گلاں جدوں جنگ وچ ہون گیاں وڈے کردار دیاں دنیا گل کر کر کے آکھے گی ٹھنڈ پہ گئی ہے کسی ہور نو پیش نہیں کیتا جائے گا سونے محمد پاک دے غلاماں نو ہی پیش کیتا جائے گا. توجہ ہے ذرا ذوق نال ایمان دی تازگی نال بولو نا سبحان اللہ. سنو سونےو میں پہلی گل تانوں سنانا ادھر ویکھو
گل سنانا حضرت ابو ذر غفاری دی گل سنیا جے ایمان تازہ ہوئے گا ایمان تازہ ہوئے گا اندر اٹھنا ہے واہ سونیا تیرے نال ویر پان والا کوئی جگ دا کمینہ پلیت خون والا ہی ہو سکتا ہے مگر نہ جنوں جڑیاں شاناں رب نے تینوں دتیاں نے جو تیری نگاہ وچ کمال رکھیا ہے تیرے بہن آلیا دا کردار ادا اللہ ہے تیرے تو دنیا واری واری کیوں نہ جاوے گی سنو ادھر ویکھو انج دیاں گلاں محض سنن واسطے نہیں ہوندیاں اوے کوڑیاں دیاں گلاں ذہن وچ بٹھانے فلم چلی ہوے اکھاں وچ اتھرو بھی آ جاندے نے دنیا ہائے ہائے بھی کردی ہے یار کڈا ظلم پہ ہوندا ہے جان دے نے جھوٹ ہے جاندے نے جھوٹ ہے اکھاں پٹ کے بیٹھے ہون گے جوان اٹھے گا دل چ درد لے کے ہائے ہائے دل چ درد لے کے یار آج فلم دیکھی اندر وخیر ہو گئی ہے اندر درد لے کے اٹھے گا کیوں سین جو کمینیاں والے بن گئے مگر نہ درد واسطے تے مولا دا قرآن آیا سی اگر دل درد پیدا کرنا ہی پھر پھٹے تے سونا یاد کر اگر دل درد پیدا کرنا ہی تے پھر اس گھڑی نو یاد کر کے چون دے کی جانن او یارا سجنا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ میں معذرت نال گل کر لگیا وا او سونیو کنجراں دیاں جھوٹیاں داستاناں ویکھ کے دل دے اندر درد اٹھ پیندے نے بے چینی بن جاندی ہے زندگی بے رونق ہو جاندی ہے اندر دکھ بھی لگن لگ پیندا ہے او سجنا دس دے صحیح کنیاں راتاں نے کہ قبر دی کالی رات یاد کر کے اندر درد پیدا ہویا ہوئے اندر دکھ پیدا ہویا ہوئے اپنے گناہاں نال بھری ہوئی اپنی گناہاں نال لٹ پٹ زندگی اوے سوچ کے اندر کدے درد پیدا ہویا ہوئے اللہ رسول نال دغابازیاں بے وفائیاں یاد کر کر کے اندر دکھ درد پیدا ہویا ہوئے میرے سامنے تے ذرا لیا ذرا تساں بھی سوچو ذرا میں بھی سوچا کہ تقریر فنکاری دا نا تے نہیں تقریر تے سوچن دا نا ہے تقریر تے ضمیر دے اوتے دستک دین دا نا ہے میں بھی سوچا تساں بھی سوچو کنی
یارہ تائیاں نے کالی قبر دی رات یاد کر کے وہ دل دے اندر درد پیدا ہویا ہوئے، دل دے اندر غم پیدا ہویا ہوئے، اندر بے قراری پیدا ہوئی ہوئے، دل جو مردہ ہو گئے۔ وہ سجنا جھوٹیاں نو سچا سمجھ دے نے، سچیاں نو جھوٹا سمجھ دے نے۔ وہ یارا اے درویش گل کر لگیا سا حضرت ابو ذر غفاری دی، سنا ما حضرت توجہ نال بولو نا سبحان اللہ۔ صدقے جاواں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل سننا ذہن دے اندر جگہ دینا، کاش گلاں سن کے یہ جوش جذبہ پیدا ہوئے کہ یار کیوں نہ ہوئے اساں زندگیاں ایویں دی ہی بنا لئیے، ساڈیاں زندگیاں اسے کردار اسے سانچے وچ ڈھل جان تاکہ اساں بھی مولا دے پسندیدہ انسان بن جائیے۔ وہ سجنا یہ درویش صدقے جاواں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے حضرت بلال پاک دی کھے بکھے ہو گئی، لڑائی کسے گل دی وجہ نال ہو گئی، سن کسے گل دی وجہ نال کھے بکھے اونچ نہیں لڑائی ہو گئی۔ وہ جدوں لڑائی ہوئی ہے ادھر وے آپس دے اندر گلاں باتاں ہوئیاں، آپس دے اندر گفتگو تلخی ہوئی، ایک دوجے نال گرم گفتگو ہوئی، انہاں دی گرمی دے اندر بھی ایک مٹھاس سی، انہاں دی گرمی دے اندر بھی ایک مٹھاس سی۔ مٹھاس کیویں دی سی سنو، تہاڈا دل مننے گا یار عجیب لڑائی ہے، ایڈی مٹھی لڑائی۔ ادھر ویکھو حضرت ابو ذر غفاری آپ دے منہ وچوں جملہ نکلیا ہے، یا ابن سودا، اے کالی ماں دیا پترا، کالی ماں دیا پترا۔ کنے بارے لفظ بولے ہے؟ حضرت بلال پاک دے بارے۔ کنا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے، اے کالی ماں دیا پترا، بس انہیں لفظ بولنے سے دوڑ پہ۔ کون؟ عدیل صاحب گل سنو، دوڑ پہ۔ کون دوڑ پہ؟ حضرت بلال حبشی مدنی تاجدار دے دربار والے دوڑ کے آئے نے، ہاتھ بن کے عرض کی تھی لجبالا انج مینو حضرت ابو ذر غفاری نے لفظ بولیا ہے کہ تو کالی ماں دا پتر ہے، مینو ایندا جملہ بڑا دل نو دکھ دے گیا ہے۔ وہ سجنا کسے نو دکھ دے کے، کسے نو ساڑ کے، کسے نو دکھا کے، پریشان کر کے جڑا ٹھنڈ لوے آکھے مینو بڑا سواد آوندا ہے، وہ کتا ہے، انسان نہیں ہے، وہ سور ہے، انسان نہیں ہے۔ وہ جڑے انسان ہوندے نے انہاں نو انساناں دی پیڑ نال ضرور پیڑ ہوندی ہے، انساناں دے دکھ نال ضرور دکھ ہوندا ہے۔ وہ جڑا دکھ دے مر جائے ان دی خاطر کو رو کے دعاواں نہیں کردا، وہ جڑا جگ نو سکھ دے، جگ نو چین دے، وہ جگ نو اطمینان دے، وہ دنیا دے اندر اخلاق ونڈے، وہ جدوں ٹر جاوے لوگ قبراں نو ویکھ ویکھ کے روندے نے، کاش ساڈا پتر مر جاندا پر اے تے جیوندیا رہندا۔ کیوں؟ ان دے نال سکھ دنیا والیاں نو سی، یہ کسی دا نقصان نہیں سی چاہتا، ہمیشہ نفع تے فائدہ ہی چاہن والا سی۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ کسی نو دکھ ہوئے تو آکھے یار مینوں بڑا سوال چنگا اور چنگا ہے، چنگا ہے، کتا ہے، ہاں مومن ہے، مسلمان ہے، سونیا دل چنگا ہے، چنگا مینوں ہی نہیں ایویں کیتا ہے، نا نا میں تے سخت لفظ نہیں بولنا، پر سونیا نہ کر، لکھیا تقدیر دا ہوندا ہے، جو تیرے نال ہویا وہ بھی لکھیا تقدیر دا سی، جو اندے نال ہویا وہ بھی لکھیا تقدیر دا سی۔ تو خوش نہ ہو یہ مومن دے غم تے غمگین ہوے گا، قسم خدا دی تیرے اس غم تے بھی نیکیاں مل جان گیا، رب سونا تیرے تے خوش تے راضی ہو جاوے گا۔ ہاں کسے دے غم تے خوش
خوش نہ ہویا کر. ادھر ویکھ حضرت بلال حبشی آپ سرکار دوڑ کے آئے. عرض کیتی لجپالا انہاں میرا دل دکھایا ہے. آنکھیا یا ابن سودا کالی ماں دیا پترا میرے دل نو بڑا دکھ ہویا ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے سنیا, ہاں حضور پاک نے سنیا. حضور نے فرمایا ابو ذر نو بلا کے لے آؤ. حضرت ابو ذر نو بلایا گیا ہے, بلایا گیا ہے. آپ نے فرمایا, میرے مدنی تاجدار نے فرمایا, اے ابو ذر اے لفظ بلال نو تو بولیا ہے یا ابن سودا کالی ماں دیا پترا, اے لفظ تو بولیا ہے. ہاتھ بن کے کھلو گئے. حضور بولیا ہے میرے مدنی تاجدار. حضور نے فرمایا یار یہ تے تکبر والا جملہ ہے, یہ وڈیائی والا جملہ ہے. وڈیائی تے مولا نو پھبدی ہے, وڈیائی تے اس وڈیائیاں والے نو پھبدی ہے, بندیاں نو نہیں پھبدی. جنہاں نو پتا ہے گندے قطرے مٹی اخیر وچ کوڑ کہانی, گندے قطرے وچ کوڑ کہانی, اگے مٹی پیچھے قطرہ, اگے مٹی وچ کوڑ کہانی. بڑے بڑے آئے دس دے سہی کسے دا کی نہ رہ گیا ہے, کسے دا کی نہ رہ گیا ہے. اینا ضرور ہے جنہ سونے محمد نال وفا کیتیاں نے. آکھیا ہے اے زندگی ٹکے دی جی ایڈی اتی ذات تو قربان ہوئے اور کی چاہیدہ ہے. رب اج دے قاضی علم الدین تے ملک ممتاز حسین ورگیا تے نانو دنیا میں چمکا چھوڑ دا ہے. ذرا جا کے بیٹھو نا, تھوڑی تقریر کرنی ہے, ذرا جا کے وے پھر تسا سومو گے تقریر پھر لمبی ہو دی جائے گی. میں کہا جاگن کے تو دے ختم کرا گے, جاگن کے لنگر شریف تاکہ شریک ہو لین. یہ کام خراب ہو جانا, لمبا ہو جانا, کام میں نہ کرو. ہاں تو سا میرے وقت توجہ فرماؤ, ذرا اونچی بات نہ بولو نا سبحان اللہ. سجنا جو ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. سونیو ادھر ویکھنا, میری گل نو غور نال سننا. جدو حضور پاک نے فرمایا یہ تے تکبر والا جملہ ہے, یہ وڈیائی والا جملہ ہے, یہ وڈیائی والا جملہ ہے, تکبر والا جملہ ہے. میرے مدنی تاجدار دے لفظ سننے سن. اے او لوگ سن جنہ آدھا آپ مٹا چھڑیا سی, آدھا آپ سونے اگے مٹا چھڑیا سی. رب پھر انہاں نال او پیار کیتا ہے جڑا انہاں نو مٹاوے رب اونوں مٹا چھڑدا ہے. حضرت ابو ذر غفار نے جدو جملہ سنیا فوراً زمین تے لمبے ہو گئے, زمین تے لمبے ہو گئے, زمین تے لیٹ کے آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ, عرض ہے جنی دیر تک بلال آدھا پیر میرے منہ تے نہیں رکھے گا. جملہ بولنا بڑا سوکھ ہے, پر جدو پر وقت میدان چ گل آوے ہار من لینی بڑی اوکھی گل ہے. جدو پتہ آوے بندی دینی نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہونا ہے. ہار من بھی گئے, نیوی پہ بھی گئے, کچھ نہیں ہو جانا. یہ میدان دے مردہ دا کام ہوتا ہے, یہ خسریاں دا کام نہیں ہوتا. ہاں ماری جی گل آدھی ذات دی وہ جڑے قدم ٹکا جان, ہاں اللہ رسول دی گل میرے قدم پھسلا جان. ماری جی نکی جی گل آوے ہو میں تینوں پتہ لگے گا, دس دیا گیا تینوں اسا. وہ زمانے دے خسرے ہوندے نے, وہ جڑے مرد ہوندے نے. آدھی ذات دی گل آوے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار لڑ رہے سن. علی نے اپنی ذوالفقار حیدری دے تھلے جدو کافر نو کیتا ہے مارن لگے نے, انہیں
منہ تے تھک دیتا ہے آپ اٹھ پے حیران ہو کے آندے علی تیرے قابو آیا سا میں تیرے منہ تے تھکیا ہے علی نو بابا غصہ آوے گا مینوں جلدی مارے گا ایک ہی کیتا ہی فرمایا جدو تو میرے منہ تے تھکیا ہے مینوں آدھی ذات دا غصہ آ گیا میں پیچھے ہٹ گیا ہاں کیوں علی تلوار آدھی ذات دی خاطر نہیں اٹھان والا اپنے مولا دے دین دی خاطر اٹھان والا ہے جو ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہاں سجنا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھولے ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے بن پانی بھی تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے سجنا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ آؤ حضور دے اور یار دی گل سنانا ایمان تازہ ہوئے گا جنہ دا نام ہے حضرت ابو دجانہ جو ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا جنہ سوچا خیالات دے اتے اے خیر محرم کڑیاں دے خیالات نو حاوی کیتا ہوئے جنہ دیا سوچا فکرہ اٹھنا بیٹھنا زندگی دا مقصد مال شہوت برائی زنا ہوئے انہاں نو محمد پاک دیا گلاں دے اندر محمد پاک دے غلاماں دیا گلاں وچ سواد نہیں آوندا ہاں اگر ایمان ہوئے گلہ حضور دے یارہ دیان کردار بابے فرید میرے علی والا بن جاتا ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ سجنا جدو میدان احد دا لگیا ہے حضرت عدیل صاحب نے اٹھایا جی میدان جدو احد دا لگے موٹ پہ میدان جدو احد دا لگیا ہے میدان احد دا لگیا ہے میرے نبی سرور نے تلوار آپ سرکار نے تلوار پھڑی ہے فرمایا محمد دی تلوار ہے ان دا حق کون ادا کرے گا جدو قوم شتران دے قابل ہوئے یہ بلے سمال کے رکھ دی یہ جوید میاں دا بلہ ہے چھکا مار کے نے ورلڈ کپ جتے آسی تینوں کی لبیا سمجھ آئی کی لبے دیرا اگر بیوس مونا دی چالتے گئے انگریز میں لبے آگی چیزیں گھوڑے لے گئے ابھی اندر میں کو مہی کمال علی گالو چالتے پڑ گئے لبے آگیا یہ سب گھوڑے لے گئے لبے آگی اور وقت کی برباد کی تھا توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا اے درویش حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اگے ودے نے تلوار عرض کی دل پالا مینوں دیو میں دا حق ادا کراں گا تلوار پھڑیے تلوار پھڑی میدان لگیا گل میں جنی کر لگیا یہ میں تنوں کسی فلم دی سٹوری نہیں سچے دے سچے غلام دی گل سنا لگی لیکن سمل کے سنیا جائے میدان لگیا میرے نبی سرور سرکار تے حملہ ہویا تیرہ دا زور ہے کافروں نو پتہ لگیا آخری کال تے محمد پاک دی ہے اگر اے نہ رہے تے ککھ نہیں بچنا پورے دل لا کے زور زور نال تیر مار دینے
ابو دجانہ میرے نبی تے آ کے جھک گئے تیر لگ دے رہے مسلسل جدوں تیر مارن والے تیر مار مار تھک گئے ہاں ادھر ویکھ ستم کرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے وہ سجنا تیر مار مار کے تھک گئے آپ اٹھے پورا وجود کتاباں چایا ہے قلب نفس انج لگدا سی جویں سے ہوندی ہے کنڈیاں نال بھری ہوئی پورا وجود تیراں نال بھریا ہویا ہے عجیب بات ہے عجیب بات ہے عجیب بات ہے تیر لگ دے رہے لم یتحرک دے لفظ نے آپ آدھی تھا تو ہلے لے ہلے نہیں متا ہو سکتا ہے تیر رشک کے دور تک کپڑ جاوے جی ساڈا وجود پرزے پرزے ہوتا ہے یار دینا آتے تے ہو رہے سے نالو وڈا وجود دا مول کیڑا ہوئے گا سمجھ نہیں لگی نے جنہ دے پلید خون انہاں دے چھوڑیاں دی خاطر نہ لکھ لیں کہ بڑا راضی ہون گے کدے پاواں دا خون کڈیا کدے دندا دا خون کڈیا ہے سجنا یہ درویش عقل حیران رہ جاتی ہے تے دنیا نو آخنا پیندا ہے اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا دیا ہے اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ گل پلے بھی پہ رہی نے کہ کوئی نہ ذرا جاؤ خرل بولو نا سبحان اللہ سجنا اذ المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل دنیا منہ وچ اگلا پا کے سوچ دی عجیب نے یہ عجیب نے یہ عجیب نے هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأوا منهم في كل مصطدم سله وسل حنينا وسل بدرا وسل أهدا فصول حتف لهم أدعى من الوخام حضرت امام بصیری فرماؤں حضور دے یاران دیا گلہ کی پوچھنا ہے او تے پہاڑ سل ہاں او ککھا کانے آماں نہیں سل او تے پہاڑ سل صبر دے پہاڑ سن استقامت دے پہاڑ سن جرت دے پہاڑ سن دلیری دے پہاڑ سن ایمان دے پہاڑ سن خیرت دے پہاڑ سن حیاء دے پہاڑ سن اگر یہ یقین نہ آوے تے بدر دی زمین کو لو پوچھ لائے کیونکہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر کتار بھی جو ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا جماڑی جو احد دے میدان دی گل کرنے ہیں اوتھے یاراں دا کردار وکھرا ہی نظر آوندا ہے
کرنے وکھرا نظر آتا ہے تینوں گل سننا حضور دے یار حضرت کعب بن مالک دی یہ سی حضرت کعب بن مالک ایڈی وڈی قربانی دین والا جدوں احد دا میدان لگیا سی احد دا میدان لگیا سی حضور نو کافراں نے پہچان لیا سی انہاں دے تیراں دے رخ حضور والے ہو گئے سن یہ حضور دے کول آئے عرض کردے نے سونیا آدھا لباس مینوں دے وہ میرا پا لو کیوں تہاڈی جان نو خطرہ ہے جڑا دکھ پہنچے مینوں پہنچے پر تہاڈی جان نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے بر وقت جس وقت آفت ٹٹ پوے موت دی اکھ اکھ پا کے جرت دا مظاہرہ کر کے ود ود کے جانا قربان کرنے واسطے چھالا مار دیاں قسم خدا دی تینوں جگ چور کسے پاسے نظر نہیں آوے گا صرف انہاں دی وچ ہی نظر آوے گا جنہاں نے عشق محمدی دی لذت تے چس نو چکھ لیا میری گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ گل توجہ نال سنو ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ سنو حضرت کعب بن مالک سامنے گل غلط نہ دھوکا نہ ہوتے نہ غلط کر ہس کے مسکرا کے خوش ہو جاوے ساڈے تے اگر ساڈی ہر شے لٹی جاوے ساڈے بارے نیارے ہو جائے 50 دن نہیں 50 دن سیکنڈ
سنے گا کون اقبال ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے سنے گا کون اقبال ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے اس دور میں آپ ان کو نئے دور میں آپ ان کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں اندازہ لگاؤ تو اندر لڑکی آ سمجھ آوے نا بھائی دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا ہے قسم خدا دی کر کے آنا جنہوں اندر کبھی نہ پانا ہے وہ چلیا کان دے ٹوکرے ہوتے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ یارا جنہوں جان دا مول اللہ رسول دے دربار اچ پوے پھر غازی المدین دا سر وہ غازی ملک ممتاز حسین دا سر وہ پھانسی دے پھندے تے لٹک دے یار دے نا تو قربان ہو جا فرمایا اپنی گھر والیاں نو اپنے تو جدا کر دو جدوں پیغام پہنچے 30 دن گزر گئے 30 دن گزر گئے نانا کو دکھا دی پریشانی دا مسجد دے ٹوٹ کتنی حال